2018 کے موسم سرما میں ژنجیانگ کے حراستی مرکز سے بچ نکل کر امریکہ پہنچنے کے بعد مہر گل نے اپنے دونوں بچوں کے ساتھ اپنی بکھری ہوئی زندگی کو دوبارہ سمیٹنا شروع کیا تھا، تاہم ان کے شوہر، والدین اور بہن بھائی پیچھے رہ گئے تھے۔ اس وقت سوائے ان کے شوہر کے، جو چین کے شہری نہیں اور ایک دوسرے ملک میں روپوش ہیں، ان کا پورا خاندان لاپتہ ہے۔ اب مہر گل چین کے حراستی مراکز میں پھنسے اپنے جیسے بہت سے لوگوں کی آواز ہیں۔ ان کی کہانی پر 3 کتابیں شائع ہو چکی ہیں۔ ہم بہت ساری خبریں دیکھ رہے ہیں اور ہمیں بہت سے پیغامات مل رہے ہیں کہ اب زیادہ لوگ اور خاص طور سے زیادہ بچے مر رہے ہیں۔ آپ نے کووڈ-19 کے بارے میں پوچھا۔ انہوں نے تمام ویگر خاندانوں کو کھانا نہیں دیا۔ ہر خاندان کی کھڑکیاں اور دروازوں پر کچھ سرکاری لوگوں نے آ کر انہیں باہر سے لاک کر کے سٹکر لگا دیے اور بند کر کے تالے لگا دیتے ہیں۔ مہر گل کی معلومات ایغور واٹس ایپ گروپس اور بذریعہ فون ژنجیانگ میں رہنے والوں کے احوال پر مبنی ہے، جن کی تصدیق ممکن نہیں۔ چین کی جانب سے مختلف فورمز پر غیر جانبدار مبصرین کو علاقے کے معائنے کی دعوت کے باوجود مبصرین کے مطابق انہیں آزادانہ تحقیقات کا موقع نہیں دیا جا رہا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ہائی کمشنر چین کا دورہ کریں، جس میں ژنجیانگ کا دورہ بھی شامل ہو، تاکہ وہ خود دیکھیں اور یقین کریں۔ مجھے افسوس ہے کہ میری ژنجیانگ ویگر خود مختار علاقے تک بامانی رسائی حاصل کرنے کی کوششوں میں کوئی کامیابی نہیں ہوئی۔ ولسن سینٹر سے منسلک مائیکل کوگلمین سمیت بہت سے غیر جانبدار ماہرین کی رائے میں مہر گل جیسے ایغور افراد کے دعووں پر شک کی گنجائش کم ہے۔ ان حراستی مراکز کو چین ری ایجوکیشن سینٹرز کہتا ہے۔ ظاہر ہے آپ ژنجیانگ میں حراستی مراکز کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو آپ ایک بہت پرہجوم بند جگہ کے بارے میں بات کر رہے ہیں، جس کا مطلب ہے کہ حراست میں رکھے گئے افراد کے لیے وبائی مرض کا خطرہ بڑھ جائے گا، اور یہ جاننے کا کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آیا انہیں ویکسین ملی ہے۔ لیکن جس طرح کا سلوک چین ان افراد کے ساتھ روا رکھتا ہے، مجھے نہیں لگتا کہ وہ چین کی ترجیح ہیں۔ چین کے صوبے ژنجیانگ میں تقریباً 1.28 کروڑ ایغور آباد ہیں، جن میں زیادہ تر مسلمان ہیں۔ اقوام متحدہ سمیت انسانی حقوق کے اداروں کا کہنا ہے کہ چین نے گزشتہ چند سالوں سے 10 لاکھ سے زیادہ ایغور افراد کو ان کی مرضی کے خلاف حراستی مراکز میں قید کیا ہوا ہے۔ چین ان اداروں میں بدسلوکی کی تردید کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اس کے کیمپ پیشہ ورانہ تربیت فراہم کرتے ہیں اور انتہا پسندی سے لڑنے کے لیے ان کی ضرورت ہے۔ چینی مصنوعات خریدنا بند کریں۔ وہ میرے تمام ماں، بھائی، بہنوں سے مفت میں مزدوری کروا رہے ہیں، روزانہ 2 وقت کا کھانا دے کر انہیں مفت کام کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ 2020 میں آسٹریلین پالیسی انسٹیٹیوٹ کی شائع کردہ ایک رپورٹ کے مطابق 80,000 ایغور افراد کو کیمپوں سے فیکٹریز میں منتقل کیا گیا، جہاں ان سے جبری مشقت لی جاتی ہے۔ چین کے 9 صوبوں میں واقع ان 27 فیکٹریز میں بننے والے کم از کم 83 بڑے عالمی برانڈز جیسے نائکی، سیمسنگ، ایمیزون اور BMW وغیرہ شامل ہیں۔ اقوام متحدہ نے جبری مشقت پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ امریکہ نے جہاں ایسی مصنوعات کے بائیکاٹ کے ساتھ کچھ چینی کمپنیوں پر پابندی عائد کی ہے، وہیں امریکی کانگریس میں ایغور جبری مشقت کی روک تھام کا ایکٹ زیر غور ہے، لیکن یہ کوششیں کتنی کارآمد ہیں؟ ہم نے ماضی میں دیکھا ہے جب نائکی جیسی کچھ بڑی کمپنیوں کو نام لے کر شرمندہ کرنے کی ایک مہم میں تنقید کا نشانہ بنایا گیا، اور اس کا اثر ہوتا ہے۔ یہ مہر گل کی خوش قسمتی تھی کہ وہ اپنے بچوں کی غیر ملکی شہریت کے باعث چین کے حراستی مرکز سے نکل پائیں، لیکن وہ کہتی ہیں ان کیمپوں میں بند بہت سے ایغور افراد کے لیے کوئی امید نہیں۔ صبا شاہ خان، وائس آف امریکہ، آرلنگٹن، ورجینیا۔